بڑا احسان کر رہا بیٹا، بڑا احسان۔ بیچارہ امام صاحب نیت باندھنے کے بعد، یا اللہ 107 روپے لیٹر پیٹرول، یا اللہ 200 روپے کلو اور ہر کی دال ہے، یا اللہ 42 روپے کلو شکر ہے، یا اللہ ٹماٹر بھی 40 روپے کلو ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی 4 رکعت والی 2 میں سلام پھیر کے بیٹھتا ہے، اور کبھی 2 والی 3 میں کھینچ لیتا ہے۔ ارے لوگوں، اپنے امام کو ڈھنگ کی تنخواہ دو تاکہ نیت باندھنے کے بعد وہ مسجد میں رہے، بازار میں رہے۔ ہاں، ڈھنگ کی تنخواہ دو، سب کے خرچے لگے ہوئے ہیں، تاکہ تمہارے اوپر محنت کرے تمہارا امام، تمہیں سکھائے پڑھائے۔ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، مسافر کی نماز اس طرح سے ہوتی ہے، قصر کو پوری نہیں پڑھنا ہے، امام کے پیچھے پڑ گئے تو کیسے پڑھنا ہے، مسافر امام ہے، آپ مقتدی مقیم ہے، کیسے پڑھنا نماز آپ کو، یہ سیکھیں گے آپ، تب تو پتہ چلے گا آپ کو۔ ورنہ سب ایک جیسا دھماکم چلائے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں۔ سیکھو اپنے اماموں کے پاس، اور پڑھا لکھا امام رکھو، پڑھا لکھا امام۔ پڑھا لکھا رکھو گے تو پیسے دینے پڑیں گے، ڈھنگ کے پیسے۔ یہ مت سوچنا کہ یہ کوئی غریب طبقہ ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں، آپ سے دندہ بزنس اچھا کرنا جانتے ہیں، پورا باب البیوع چاٹ لیتے ہیں۔ یہ بے سلم کیا ہے، بے اطاعتی کیا ہے، بے مضاربت کیا ہے، اور فسخ کب ہو جاتی ہے، بے منعقد کب ہوتی ہے، یہ سب پڑھتے ہیں۔ شکر مناؤ، اگر یہ بھی اسی ڈھرے پہ لگ جائے تو دین کا کام کون کرے گا؟ دین کا کام کون کرے گا؟ میاں جی ابھی لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بہت سارے قابل علماء، بڑے بڑے حدیث کے جانکار، فقہ کے جانکار، جن کی تنخواہیں مردود کمیٹی کے لوگ کھا گئے۔ 3 مہینے، 3 سال، 2 سال کے لاک ڈاؤن کے پیسے ہضم، پڑھائی نہیں تو تنخواہ کہاں سے؟ آپ کیا پڑھا تو رہا تھا وہ، ابھی بھی چھٹی تو لی نہیں اس نے کہ ہم آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مگر جب بیچاروں نے مطالبہ کیا ہماری تنخواہ دی جائے، کہا ہم کہاں کی تنخواہ ہے؟ 3 سال کی تنخواہ مدرسین کے لوگ کھا گئے۔ ان لوگوں نے یہ لائن چینج کر دیا، ہزاروں علماء ہمارے مولویت کی لائن چھوڑ کر کے دوسرے لائن پہ لگ گئے، جہاں وہ 6000 تنخواہ پاتے تھے، آج جب میں نے ان سے پوچھا تو کوئی 40,000 روپے تنخواہ پا رہا ہے، کوئی 35,000 تنخواہ پا رہا ہے۔ ایک مصباحی عالم، انہوں نے اپنا انٹرویو چھاپا تھا کہ میں نے لاک ڈاؤن کے بعد میں جب میری تنخواہ کمیٹی کے لوگ کھا گئے درندے، تو میں نے بریانی کی دکان کھولی، اور اپنے بریانی کی دکان پہ 16 مولانا رکھا، بریانی سپلائی کرنے والوں کو۔ میں نے 16 مولانا لوگوں کو 35,000 تنخواہ مہینے کی دی ہے، الحمدللہ میں بھی لاکھوں روپیہ مہینے کی کماتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نقصان کس کا ہوا؟ نقصان قوم کا ہوا، قوم کے بچوں کا ہوا۔ وہ عالم جو بہترین حدیث پڑھاتا تھا، بہترین تفسیر پڑھاتا تھا، قوم کے دجالی پن کی بنیاد پر اس نے لائن چینج کر دیا، بزنس کرنے لگے۔ یہ کس کا جرم ہے؟ ہماری قوم کا جرم ہے۔ وہ مدرسے کے لوگ، مدرسین کمیٹی کے لوگ جو دونوں میں تال میل ہو، مدرسہ اچھا چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بڑے خوش قسمت ہیں وہ مدرسے جن کے مدرسین بھی ٹھیک ہوں اور کمیٹی کے ارکان بھی ٹھیک ہوں، ورنہ لوگ سمجھتے ہیں ہو صدر مدرس کو بھی ہمارے آنے پہ کھڑا ہونا چاہیے عزت کے لیے، کہ صدر آیا ہے، صدر آیا غدر کر دے گا۔ علماء سے یہ توقع رکھتے ہو تم؟ جن بیٹوں کی مرغیاں گھر میں نہیں سنتی حضرت، ہاں مرغیاں، جن کی بیگم پہ ان کا کچھ چلتا نہیں ہے، وہ مسجد میں اوے بندہ، او مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ مہودے جی ذرا چہرے کو اپنے آئینے میں دیکھ لیتے ہیں، شرم آنی چاہیے، شرم۔ نبی کے وارثین کے ساتھ یہ تعلق، یہ سلوک آپ کا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمیع او محبا ولا تکن الخامس فتحلق، یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا عالم کی بات سننے والا بنو،
یا عالم سے محبت کرنے والا بنو، پانچواں مت بننا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ۔ یہ نبی کا فرمان ہے جس کا تم کلمہ پڑھو، یہ اس مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مدرسہ قائم کیا تھا نا، اس مدرسے میں حضرت عمر بھی پڑھتے تھے اور بلال حبشی بھی پڑھتے تھے۔ جس مدرسے میں عثمان غنی پڑھتے تھے اسی میں حضرت زید بن حارثہ بھی پڑھتے تھے۔ جس مدرسے میں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ ابو ہریرہ پڑھتے تھے اسی میں سلمان فارسی بھی پڑھتے تھے۔ کوئی اونچ نیچ یہاں وہاں کا فرق نہیں، کل مومن اخوا، ہر مسلمان بھائی بھائی ہے۔ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر کے ایک پلیٹ میں کھانا کھائے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے اور ایک چٹائی پہ بیٹھ کے علم دین سیکھے۔ یہ نظام مصطفیٰ کریم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ پڑھائیے اپنے بچوں کو، علم دیجیے اپنے بچوں کو، اور مدرسوں کی قدر کیجیے۔ یہ مدرسے جب تک زندہ ہیں تب تک یہ داڑیاں سلامت ہیں۔ یہ مدرسے جب تک زندہ ہیں پیشانی میں سجدوں کا نور زندہ ہے۔ یہ مدرسے زندہ ہیں تو دل میں کلمے کی روشنی زندہ ہے۔ یہ مدرسے زندہ ہیں تو مسجدوں کے مناروں سے اذان کی آوازیں آتی ہیں۔ جس دن مدرسے ختم ہو گئے تمہارا وجود مٹ جائے گا، میاں تم ہو کس چکر رکھ رکھ۔ جن ملکوں سے مدرسوں کا خاتمہ ہوا وہاں مسلمان نہیں بستا ہے۔ امام بخاری کی زمین پر بخارا میں مسلمان ڈھونڈنے سے نہیں ملتا آج کی تاریخ میں۔ وہ سمرقند و بخارا جو محدثین کی زمین تھی، مگر تجربہ اور لوگوں نے جو رپورٹیں پیش کی حضور مفکر اسلام علامہ محمد صاحب خان اعظمی نے، کہ ان زمینوں پہ جہاں محدثین پیدا ہوئے تھے ان زمینوں پہ ڈھنگ کا مسلمان تلاش کرنے پہ بھی نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری قوم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم تعلیم دلواتی ہے، مذہب نہیں سکھاتی، دین نہیں سکھاتی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے بچے دنیا دار تو بنتے ہیں، دین کا انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ میں عرض کروں آپ سے، ابھی برٹین میں 3 حافظ قرآن اسلام کے دائرے سے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، حافظ قرآن ہے۔ لوگ لگے ان کو سمجھانے میں، کہا نو ڈاؤٹ، مگر ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ ہمارے پاس کیا راستہ ہے کہ ایسے لوگوں ہم بچائیں؟ آپ بارڈر کے علاقے جائیے نا، قادیانیوں نے ایسا حملہ کر رکھا ہے، سنیت کو لپیٹے میں لے رکھا ہے، اور ہم ہیں مٹر گشتی کے شکار ہیں۔ ہمارا پیر زندہ باد، تمہارا پیر زندہ باد، ہمارا پیر تمہارے پیر سے بڑا ہے، ہمارا پیر تمہارے پیر سے بڑا ہے۔ ہم اسی جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں، اور سنی دیوبندی سب کو چاٹتا جا رہا ہے، قادیانی کھائے جا رہا ہے۔ ابھی جائیے آپ اورنگ آباد کے علاقے میں، ایک کتے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، شکیل قریشی نام کا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگ اس سے بنتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ بچے ہمارے دیندار نہ ہوئے تو اگر یہ کمانے کے لیے جائیں گے نا اورنگ آباد سائیڈ میں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ دین پہ رہے۔ اس لیے دین سکھائیں۔ دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے مگر دین پہلے ضروری ہے۔ ہر مسلمان اپنے گھر میں 2-3 ٹوٹیاں لگا کے رکھے اور اس میں وضو کرتا رہے۔ ایک کمرے میں 10-5 مصلی رکھ دو، وقتاً فوقتاً نماز پڑھتے رہو اس میں۔ ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک منی لائبریری بنا لے، 10-50 کتابیں رکھ دو عقیدے کی، فقہ کی۔ کبھی کبھی آپ پڑھا کیجئے، آپ کے بچے پڑھیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کا بچہ صبح آنکھ کھولے گا نا تو ماں سجدہ کر رہی ہو، بہن وضو کر رہی ہو، بھائی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، باپ پانی بھر رہا ہو، جب وہ پوچھے کیا کر رہے ہو ابا جان، ابا فرمائے بیٹے جس رب نے پیدا کیا ہے اس کی بندگی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ شعور پیدا کیجیے اپنے بچوں کے اندر۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کالج میں جا کے ہمارا بچہ دین سیکھے گا، یونیورسٹی میں ہمارا بچہ جا کے دین سیکھے گا، تو بھول جائیے چوکرے۔ کوئی دین نہیں سکھائے گا، دین تو یہ مدرسے ہی سکھائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہمارے بڑے قریبی دوست رہے ہیں، بڑا اچھا علم ان کا ہے ماشاءاللہ، اچھی جانکاری دین کی بھی ہے، عربی لینگویج کی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت میں ایک بار ایڈمیشن لیا میں نے
یونیورسٹی میں تو جو دینیات کا سبجیکٹ پڑھانے والی عورت آئی نا وہ نان مسلم کمیونٹی دینیات کا سبجیکٹ عربی میں مہارت رکھنے والا ہمارا اسٹوڈنٹ اس کا کہنا یہ ہے اس نے پوری 1 گھنٹی عربی میں اسپیچ دیا جبکہ میں عربی کا اسٹوڈنٹ رہا مگر میرے بھی باؤنسر چلی جاتی تھی اس کی عربی نان مسلم کمیونٹی کہاں بیٹھے ہمارے مدرسوں کے بچے ڈھنگ سے اردو نہیں بول پاتے عربی تو چھوڑیے اردو نہیں بول پاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے مولانا صاحب خود اردو نہیں بولتے کہا ہو بھیا کہاں رہا تھا کہاں گئے بہت دیر میں جب یہ سچویشن ہمارے اسٹاف کی ہوگی تو یہاں پروان چڑھنے والے بچے اردو نہیں گھسیارے پیدا ہوں گے گھسیارے تو آپ کی جتنی ذمہ داری ہے اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری ہماری اس برادری کی اور اللہ کو جواب دہ ہونے سے ہم بچ نہیں سکتے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آپ نے نام سنا ہے شاہجہاں بادشاہ کا جس نے تاج محل بنایا تھا اپنی بیگم محترمہ کی یاد میں آگرے میں بادشاہ بھی کہتے ہیں کوئی قطب مینار بنا رہا تھا کوئی لال قلعہ بنا رہا تھا اور کوئی تاج محل بنا رہا تھا کوئی بھول بھلیا بنا رہا تھا بیٹا ارے کاش ان پاگلوں نے کوئی یونیورسٹی بنائی ہوتی قوم کے لیے کوئی کالج بنایا ہوتا میں فتح پور سیکری گیا اکبر بادشاہ کے اس دیوان خاص اور دیوان عام میں تو گائیڈ نے گھمایا مجھے کہا یہاں جودہ بھائی یہاں بیٹھتی تھی یہاں گویے بیٹھتے تھے یہاں پر ڈھول بجانے والے بیٹھتے تھے یہاں پر فلاں محترمہ تھی اکبر کی یہاں اکبر صاحب بیٹھتے تھے میں نے کہا کوئی مدرسہ کوئی نہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ خربوں روپے خربوں آج نہ تو لال قلعہ کی آمدنی مسلمانوں کے پاس آتی ہے نہ دلی کے لال قلعہ کی نہ آگرہ کے لال قلعہ کی نہ فتح پور سیکری کی لال قلعہ کی نہ قطب مینار کی اور نہ ہی تاج محل کی آمدنی جو اربوں روپے